اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ سورة النحل آیت نمبر 90 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن ایک آیت گزشتہ کا ترجمہ تکرار کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سورة النحل آیت نمبر 89 یعنی 89۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ یہ ساری صفات قرآن کی صفات۔ اب اس سے پہلے زیادہ تر جو مرکز تھا وہ عقائد میں اور یعنی گویا کہ اصل دین جو توحید ہے اس کے بارے میں، توحید اور شرک کا موضوع تھا۔ اس کے بعد توحید کا دوسرا رخ، آپ توجہ فرمائیے، توحید کے دو مین حصے، ایک ہے اعتقاد میں توحید، عقائد میں توحید، اور دوسری ہے عمل میں توحید یعنی اطاعت میں توحید۔ عقیدے میں توحید کیا ہے؟ تفصیل سے اس کی بہت ساری باتیں بیان ہوئی۔ اللہ ہی خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور اگر کوئی کہے مجھے اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرماتا ہے؟
یہ اللہ کی نعمت کو جانتے پہچانتے ہوئے پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ بھی اور یہ بھی، تو اللہ کہتا ہے یہ تو نے انکار کر دی، اس لیے کہ اللہ ہی ہے، یہ بھی نہیں ہے، خدا نے دی ہے، کوئی اس کا ہیلپر اور کوئی اس کو اس میں اس کے ساتھ پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات توحید پر غور فرمائیں تو آپ کو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ یعنی گمراہ کن چیزیں اور نظریات ہیں، وہ بھی آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان روشنی لے، کیونکہ اس کو اللہ نے نور کا نام سے بھی پکارا ہے خود قرآن میں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اس رسول کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ توحید در اعتقاد، توحید در اطاعت۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لائیں، یہ پہلا حصہ توحید، اور دوسرا شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لیں، یہ ہے توحید اطاعت۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم نے خدا کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کا اب حق کے اطاعت ہے، تو وہ تمہیں کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ یہ خداوند عالم کے احکامات کی جھلک۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، یأمر یعنی امر فرماتا ہے، امر کرتا ہے، کس کس چیز کا؟ پہلی بالعدل، خداوند عالم عدل کا حکم کرتا، ظلم قبول نہیں کرتا، اور سب سے بڑا عادل وہ خود ہے۔ بل احسان، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر عدل سے اگلی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے احسان۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ، اسے کوئی لوٹ کے چلا گیا، آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کو عدالت دلوائے، یہ کرے وہ کرے، عدل ہونا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ابھی جو بیچارہ بھوکا مر رہا ہے یا بیماری سے پڑا ہوا ہے، اگرچہ آپ پر مثلاً وہ نہیں ہے، لیکن آپ سے احسان طلب کیا گیا، آپ جو آپ پر لازم قرار نہیں دیا گیا، آپ وہ کام انجام دیں، اسے کہتے ہیں احسان۔ یاد رکھیں، احسان عربی زبان میں ہر اچھے کام کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ عدل کے بعد آیا ہے، یعنی عدل سے بھی، خود عدل احسان ہے، عدل کرنا اچھا کام ہے، مطلوب کام ہے، لیکن یہاں احسان سے مراد ایثار ہے، دوسروں کو خود پہ ترجیح دے دینا۔ عدل کیا ہے؟ اس کو اتنا ملا، مجھے اتنا ملا، تقسیم ہوگی عدل سے۔ احسان کیا ہے کہ میں مثال کے طور پر میرے پاس اور بھی بہت ہے، لیکن یہ جس کو میرے برابر ملا اس کے پاس کم ہے، میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایثار کروں اور اپنے حصے میں سے بھی کچھ اس کو دے دوں۔ یہ عدل نہیں ہے، عدل تو تھا برابر ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کا جو بنتا تھا مل گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کی ضرورت زیادہ ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ احسان۔ اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو عطا کرنا، قرابت داروں کو
ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، برادری، خاندان، فیملی، قریبی یا دور کا، ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ مشکل میں، جس کے اندر روح اسلام ہے، وہ اس کے درد کو فیل کرے گا۔ جو فیل نہیں کرتا اس کے اندر ہم کہیں روح انسانیت بھی نہیں ہے صحیح طرح۔ اور وہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، پست لوگ ہوتے ہیں، جو رشتہ داروں کو جلاتے ہیں اپنی نعمتیں دکھا کر۔ وہ تو بہت ہی گھٹیا اور پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بطور انسان۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کون ہوتے ہیں اور مومن اور مسلمان کون ہوتے ہیں؟ دیکھتے خدا نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں مخلوق خدا پر احسان کو، تو وہ احسان، یہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ چیریٹی اینڈز ایٹ ہوم، یعنی گھر کے باہر چیریٹی نہیں ہوتی، جو کچھ ہے جمع کرنا ہے، 10 سال کا، 50 سال کا، کروڑوں، وہ گھر کے لیے کرنا، دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہے۔ دیکھیں ایک سسٹم ہے، ہر شخص اپنے پہلے قرابت داروں کو دیکھے تو یعنی سب کا کام بھلا ہوگا۔ جس برادری میں جو پیسے والا ہے، جو رشتہ دار پیسے والا ہے، وہ گویا کہ دوسروں کی فکر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جن کو میں جانتا ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کے حالات کی مجھے زیادہ خبر ہے بنسبت یہ کہ جن کو میں جانتا نہیں۔ اگر ہر کوئی ایسا کرنا شروع کرے تو کتنا خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ سٹارٹ ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینا، عطا کرنا، نہ کہ میں نے عرض کیا کہ جلانا۔ ہم نے دیکھے ہیں بعض لوگ کہ بڑے خوش ہو کے نئی چیز پہن کے جاتے ہیں محفل میں، کس لیے؟ جلے لوگ، پتہ نہیں کہاں سے تربیت لی ہے، کس بے دین نے ان کی تربیت کی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے شیعہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہو سکتا ہے سنی کہتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے ساتھ جو تباہی کی ہے لوگوں نے، وہ کیا کیا ہے کہ کچھ چیزیں زبان سے ادا کرو، کچھ رسومات ادا کرو، اور یہ دین ہے۔ باقی پریکٹیکل لائف میں دھجیاں اڑا دو دین کی تعلیمات کی۔ پتہ ہی نہیں ہے مجھے یہاں پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یہاں کیسے بیہیو کرنا ہے، میں نے یہاں پہ میں نے کیا رویہ رکھنا ہے۔ وہاں پہ وہ اپنے خود بدماش ہے جو دل کر، ٹھیک ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ اور تم جاہل ہو، تمہارے خاندان کی رسم ہے، تمہارا اگر مسلمان کرانا ہے تو تمہاری رسم وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ اس کے خلاف کہتے ہو ہماری رسم۔ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا، تو کہا کہ بہن کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہمارے خاندان میں رسم ہی نہیں ہے۔ تمہارا خاندان یہودیوں کا ہے، سکھوں کا ہے، کس کا خاندان ہے تمہارا؟ مسلمانوں کا خاندان ہے۔ تو اللہ نے کہا جو نہیں دے گا حصہ وراثت میں، اسے جہنم میں ڈالوں گا، ہمیشہ وہاں رکھوں گا بھی، جس نے اللہ کی حدود کراس کی۔ یہ کہتا ہے میرے خاندان کی رسم۔ یہ دیندار نہیں ہے، یہ بس پیدا ہوا ہے کسی ایسے گھر میں جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے، ورنہ دیندار وہ ہوتا ہے جو اس آئین کے زیر سایہ زندگی گزار رہا ہے، جو پہلے دیکھے کہ ہوتا ہے نا بعض معاملات میں جب کرنا تو وکیلوں سے پوچھتے ہیں یہاں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ کر دیا تو پکڑے نہ جائیں، پیسے لگا دیے پیسے نہ ضائع ہو جائیں، پہلے پوچھتے ہیں قانون۔ تو ابھی ہم نے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، میں نے رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے، میری اس معاملے میں کیا ذمہ داری بنتی؟ نہیں، ہر ایک شوقین ہے چند کام کروں، جنت کا ٹکٹ لوں، موجے کروں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ اس قسم کی مینٹیلٹی کبھی بھی دین کے غلبے کا باعث نہیں بن سکتی۔ اللہ کا نبی آیا، قرآن مجید نے رہنمائی کی، چند سالوں میں انہوں نے پورے علاقے پہ غلبہ پا لیا۔ کیوں؟ جان مال سب کچھ تیار تھے، اللہ کے ادھر سے گائیڈنس لیتے تھے، ہم کہاں سے گائیڈنس لیتے؟ ہر جگہ پر ایک نیا دین کا ورژن ہم نے شروع کیا ہوا۔ اور آج کے زمانے میں بدترین مصیبت اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کو پڑھنے والے، اس کا مطالعہ کرنے والے، اس سے دین کا فہم لینے والے نہیں ملتے۔ یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یہ کام کہتا ہے کرو، روکتا کس سے؟ وَيَنْهَا، اور نہیں فرماتا ہے۔ امر کے مقابلے میں عربی میں نہیں ہوتی، امر یعنی ضرور کرو،
نہیں یعنی ہرگز نہ کرو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے منع کر. توجہ کریں، زیادتی بھی بے حیائی ہے اور زیادتی برائی بھی ہے، لیکن ذرا ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے حیائی کہلاتے ہیں عام طور پر، ورنہ ہر گناہ بے حیائی ہے. لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے. لوگوں سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا نہیں آتی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے خاص طور پر بے حیائی کا لفظ استعمال ہو. توجہ فرما رہے. منکر، ہر برائی. منکر کو منکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے بیان کیا تھا. یہ جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف اور منکر. معروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف کا مطلب ہے جانا پہچانا. منکر کا مطلب ہے جس کو بندہ نہ پہچانا. تو اللہ نے نیکی کا نام معروف رکھا ہے، برائی کا نام منکر رکھا ہے. کس مناسبت سے؟ کیا لنک ہے؟ بڑا زبردست لنک. لنک یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو جسے خلق کیا ہے بقول قرآن کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کی برائیاں اور اچھائیاں اس کو الہام کیے، اس کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے. اس بندے، ہر بندے کے سافٹ ویئر میں اچھائی برائی کا سینس ہے. تو جب اچھائی سامنے آتی ہے اسے جانی پہچانی لگتی ہے، نیکی اچھی لگتی ہے، یار اچھا کام کیا اس نے. برائی اس کی وہ جو فطرت ہے اس کو اجنبی لگتی ہے کہ یہ، اور لہذا وہ کہتا ہے اچھا نہیں ہے یہ، اس سے دوری اختیار کرنے کا دل چاہتا ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے. اب بعد میں یہ ضرور ہے کہ اپنی کسی حیوانی لذت کے لیے اس کی طرف چلا جائے اور اپنی فطرت کو، اس کے حکم کو پیچھے کر دے، پیچھے دھکیل دے. بس معروف یعنی جانا پہچانا. کس کا جانا پہچانا؟ انسانی فطرت کا. منکر یعنی اجنبی، جس کو بندہ پہچانتا نہیں ہے. کون نہیں پہچانتا؟ انسان کی اندرونی فطرت اس کو نہیں پہچانتی، اس کے لیے اجنبی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا. اچھائی برائی کا ایک سینس ہر انسان میں موجود ہے. اور جن تک کسی کا پیغام نہیں پہنچا ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اسی اچھائی برائی کی سینس کی وجہ سے کہ تمہارے اندر سے یہ گواہی آتی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر تم نے یہ کام کیوں کیا. اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی، باغی، جس سے اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بغاوت، باغی، یہ عربی کا لفظ ہے. اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل اس کا معنی ہے کسی چیز کی خواہش میں حد سے آگے بڑھ جانا، حدوں کو کراس کر جانا. مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ جائز کوئی طریقہ نہیں ہے میں اسے حاصل کروں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے طلب بہت ہو رہی ہے تو میں حد کراس کر دوں اسے حاصل کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں بغ، اسی سے بغاوت. توجہ کر. اللہ اپنے نبی اور اپنی کتاب نازل کرنے کے بعد پھر جو اختلاف ہوئے اس کا سبب بغی کو قرار دیتا ہے. کہتا ہے اپنی لمٹ میں رہو، مت اپنی حد سے آگے بڑھو. جو تمہارا نہیں بنتا، تمہارا استحقاق نہیں ہے، مت اس کے پیچھے. کرو گے فساد ہوگا، زمین اختلاف ہوں گے، لڑائیاں ہوگی، جھگڑے ہوں گے. اور یہ دیکھ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے. بس اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، باغی سے. یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعظ، واعظ سنا آپ نے، واعظ و نصیحت، واو عین ضاد، واعظ کرنا، موعظہ. تو اللہ تمہیں موعظہ کرتا ہے، اللہ تمہیں واعظ فرما رہا ہے، یعنی سادہ اردو میں نصیحت فرما رہا ہے. اللہ کس لیے نصیحت فرما رہا ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید تم قبول کر لو اس نصیحت کو، قبول کر. تذکرون، یاد دہانی کوئی کرائے اور جس کو کرائی جا رہی ہے وہ کہے اچھا اچھا شکریہ آپ کا، میں آئندہ ایسے ہی کروں گا، بات مان لے، اسے کہتے ہیں تذکر. آیت نمبر 91.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کرنے یعنی پکا کرنے کے بعد آپ نے کسی سنجیدہ معاملے میں قسم کھائی، حلف دیا کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، یہ کرنے کے بعد قسموں کو نہ توڑو. وقت اب جو آگے تاکید کے لیے احساس دلانے کے لیے بات کی ہے کہ یہ توڑنا کہ کیوں اتنا بری بات ہے، فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو. جب کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات پر اللہ گواہ اور ضامن ہے. تو تم نے اگر قسم کھا کے کوئی عہد کیا ہے، قسم کھا کے کوئی بات کی ہے، اللہ کو اس پر کفیل، اس کا ضامن، اس پر گواہ بنا کر پھر توڑو گے تم اس کو. کچھ لوگوں کی ہمارے معاشرے میں نفسیات ہے کہ ان کو سب سے ایزی قسم اللہ کی لگتی ہے. سب سے ایزی قسم اللہ کی لگتی ہے. تو ہم نے شاید پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا، نفسیات آپ معاشروں میں جائیں آپ کو مل جائیں. ہر مسلک میں اللہ سے بڑی ایک قسم، دو قسمیں، چار قسمیں موجود ہیں. تو ہمارے شہر میں ایک دفعہ شیعہ سنی فساد ہوا اور کافی سارے لوگ گرفتار ہو گئے، کافی سارے نامعلوم تھے جو بھاگ گئے. تو اس میں اہل سنت کچھ علماء بھی پھر انوالو ہوئے، ہم بھی انوالو ہو گئے. تو انہوں نے ایک پولیس والوں کی ڈی پی او صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ لگا کہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر جو بھی قسم اٹھا کے کہہ دے گا کہ میں موقع پہ نہیں تھا جہاں فائرنگ ہو رہی تھی، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ہم جب آئے، آپ دیکھیں یہ پولیس والے بھی بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، اچھائیوں میں بھی اور برائیوں میں بھی. تو اب وہ اہل سنت والے بھی بیٹھے، ہم بیٹھے. انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا کیا قسم کا طریقہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میز پر قرآن رکھیں گے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ کی قسم کو لفٹ کوئی نہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو کہے گا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں تھا وہ. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لیکن نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک قسم ہوگی، شیعوں کے لیے ایک اور قسم اور سنیوں کے لیے ایک اور قسم. ہم نے کہا وہ کون سی قسم؟ اس نے کہا ہم میز پر ایک چھوٹا سا غازی عباس کا علم رکھیں گے اور کہیں گے کہ اس کو بھی پکڑ کے قسم کھا کے میں موقع پہ نہیں تھا. اور اہل سنت سے کہا جائے گا قرآن کی بھی قسم کھا اور حضرت عمر کی بھی قسم کھا. دونوں کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں موقع پہ نہیں تھا، تب چھوڑیں. توجہ فرما رہے. اور اس کی بات کتنی سچی تھی وہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا. قرآن پہ ہاتھ رکھنے کو فوراً تیار ہو گیا بندہ. تو اس کو میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہے. کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ. کہتا نہیں میں نہیں کرنا. اس طرح علم پہ ہاتھ رکھ کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، قرآن پہ بول سکتا. توجہ کر رہے. یہ نفسیات ہیں ہمارے ذہنوں میں اوپر نیچے کیا ہوگا. ان پولیس والوں کو ہی پتا تھا، انہوں نے اہل سنت کے لیے حضرت عمر کی قسم رکھی، ادھر حضرت عباس کے علم کی قسم رکھی. چونکہ قرآن نارمل سا کیس ہے تو عدالتوں میں 2-4 ہزار دو تو جتنے مرضی قرآن پہ حلف دے کے جھوٹی گواہی دلوا لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو عہد ہے اور قسم ہے، یہ جب کوئی قوم توڑنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ ہر کرپشن کا دروازہ کھول لیتی ہے. کیونکہ پھر وہ جو ایک کیا اس کو نام دوں، دین، انسانیت، جو بھی کہیں اس سے انسان گر جاتا ہے، پھر جو مرضی کرے.
اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، کفیل کسے کہتے ہیں؟ جو کفالت کرتا ہے۔ یعنی جب تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم، تو تم کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ جو اس قسم سن رہے، جس قسم کھا رہے ہو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی صداقت پر اللہ کو کفیل بنا رہا ہوں، یعنی اللہ ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ کوئی چھوٹی بات اللہ کہہ رہے کہ اس طرح نہ کرو، مجھے کفیل بنا کے پھر تم توڑ دو اس کو اور خلاف ورزیاں کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں چونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا، بات کر کے مکر جانا، تو قرآن کی لغت میں یہ کس لیول کا جرم ہے ذرا آپ توجہ فرمائیے گا کہ یہ جو گمراہ یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کا ایک نظریہ یہ تھا اپنے پاس سے بنایا ہوا کہ غیر یہودی کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا مال کھا جاؤ، فراڈ سے کھا جاؤ، جو ان کی امانت میں خیانت کر لو، غیر یہودی تو جو مرضی کرو۔ آج کل جو پکے فرقہ واریت کے زہریلے تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ بھی دوسرے مسلک کے بارے میں اس قسم کے نظریات بنا لیتے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جو اس طرح سمجھتا ہے، اللہ نے بتایا کہ تو فکری طور پر اصل میں یہودی بچہ ہے، اگرچہ تو شیعہ یا دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا ہے، یہاں سے تو گمراہ یہودی بچہ ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا دین خراب کیا تھا اور دوسروں کے مال کھانے کے لیے دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے تھے۔ تو وہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں جلدی پڑھوں گا، آیت نمبر 75 پڑھ رہا ہوں، 75 76 اور 77 تین آیات پڑھوں گا، عربی نہیں صرف ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک خزانہ ان کو دیں، ان پر اعتماد کریں، امانت کے طور پہ رکھوائیں، وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اچھے لوگ بھی۔ اب دیکھیں یہودی اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اہل کتاب عیسائی اچھا بھی ہوتا ہے عیسائی برا بھی۔ قرآن نے فرمایا لیسوا سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ انسانی صفات کو اندر سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو بندہ کیسا ہے، اس میں تھوڑا سا کام کرو گے تو یہ ادھر بھی آ جائے گا۔ لیکن اچھا یہودی بھی ہے برا یہودی بھی ہے، اچھا عیسائی بھی ہے برا عیسائی بھی ہے، اچھا مسلمان بھی ہے برا مسلمان بھی ہے، اچھا شیعہ بھی ہے برا شیعہ بھی ہے، اچھا بریلوی برا بریلوی، اچھا دیوبندی برا، اپنی صفات، اپنی نیکی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے۔ البتہ جو فرقہ وارانہ معیارات ہیں اس کے مطابق ہمارا گندا بھی ولی اللہ ہے اور ان کا اچھا بھی جہنمی ہے، وہ یہ ہمارے بنائے ہوئے معیارات، قرآن کے اندر یہ نہیں ہے، توجہ کریں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر تو ایک دینار کا بھی اعتماد کرے، ایک دینار، تو یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ ان کے اوپر چڑھ کے نکلوائیں ان سے۔ جب تک ان کو راستہ کوئی ملے گا یہ آپ کو ایک دینار بھی اس کو بھی ڈکار مار دیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ بے ایمان۔ اب آگے اللہ نے ان کی رائے بیان کی ہے کہ بے ایمان خود ہیں لیکن اپنے دین کے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ امی کسے کہتے تھے؟ جو اہل کتاب نہیں تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں۔ 76 نمبر آیت آل عمران۔ بلا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات کی گئی ہے تمہارا نظریہ جو ہے غلط ہے، باطل ہے، اور صحیح بات اللہ آگے فرما رہا ہے۔ جس نے اپنے عہد سے وفا کی،
آپ جب امانت لے رہے ہو آپ عہد کر رہے ہو کہ میں حفاظت کروں، ورنہ لو ہی مت۔ اگر کسی کو پتا ہو امانت لے رہا ہے کھانے کی نیت سے دے گا؟ نہیں دے گا۔ امانت لیتا ہے کوئی عہد کر رہا ہو میں تجھے واپس کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ جو اپنے عہد سے وفا کرے اور تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ متقین سے محبت کرے۔ یہ تقوی ہے، اوپر والی باتیں تقوی نہیں۔ اب جو اصل آیت آپ کو سنانی ہے کہ عہد توڑنا، قسموں کے پیسے کھا لینا یا پیسے لے کے قسمیں کھا جانا، آیت نمبر 77 میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے ذرا توجہ سے سنیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل لے لیتے ہیں۔ ثمن قلیل اللہ کیوں کہتا ہے؟ آخرت کے اجر کے بدلے مقابلے میں دنیا میں جتنا بھی کھا لے بندہ قلیل۔ تو جو دنیا کے تھوڑے تھوڑے مال کے لیے اپنے عہد بھی بیچ دیتے ہیں، قسمیں بھی بیچ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ نمبر 1، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ دین کی سٹرینتھ ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ پہلے جھوٹی قسم کھا کے پیسے کھا لو پھر 2 نفل پڑھ کے بخشوا لو، یہ ڈرامے دین نہیں ہے۔ ساری جو میں بار بار کہتا ہوں، دین کا بنیادی انسان کو انسان بنانا، اس کی اصلاح کرنا۔ دین بات ہی یہ کرتا ہے تیری مرضی نہیں اللہ کی مرضی، تیری خواہش نہیں اللہ کی اطاعت۔ لوگوں نے پہلے یہودیوں نے بھی کیا، مسیحیوں نے بھی کیا، اپنی عوام سے پیسے کھانے کے لیے تعریف کیا کی کہ ان کو کہا کہ تم یہ کچھ کام کر لو نا باقی تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ وہ کرپٹ ہو گئے، دین کے نام پہ کرپٹ ہو گئے۔ بہت ساری یہ والی فکر بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، مختلف مسالک کے لوگوں میں، کہ دین کے قوانین کو پامال کرتے ہیں، عادی مجرم ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں پھر عمرہ کروں گا تو بخشا جاؤں گا، میں زیارت کروں گا تو سارے معاف ہو جائیں گے، میں یہ کروں گا آج کر لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایک دیگ پکا کے کھلا دوں گا مومنوں کو تو میرے ساتھ۔ یہ سب فراڈ ہے جب تک کہ روح دین انسان کے اندر نہیں ہے کہ دین کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تمہیں امر کرتا ہے یہ کرو، روکتا ہے یہ کام نہ کرو۔ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور کوئی یہ کہے کہ زبان سے ڈائریکٹ کہتے نہیں ہیں کہ یہ کام کر بھی لو، یہ تھوڑا سا یہ والا مسئلہ کر دو تو یہ سارے بیلنس ہو جائے۔ اس نے مسلمان قوم کو تباہ کیا، کرپٹ کیا اس طرح کا دین بتانے میں۔ جو بھی کوئی ایسی حدیث بتاتا ہے جس نے یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہے، وہ یا بہت بڑا جاہل ہے یا خیانت کار ہے۔ اگر باقی قرآن مجید کی آیات کو بھی ان کے سامنے نہ رکھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اللہ کے حکم تم پامال بھی کر دو، یہ کام کر تمہاری جنت پکی ہو گئی ہے، بہت بڑا مجرم اور خائن ہے کہ جو اس طرح حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور اس کا جو باقی آیات و احادیث کی روشنی میں جو ایکچوئل تصویر بنتی ہے وہ نہیں بتاتا، صرف ایک کاٹ کے لے آتا ہے، کہتا ہے اس کو چکھو بڑی میٹھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ عام روٹین اور عوام اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے پھر یہ ان باتوں کو مان بھی لیں اور اتنا پھر بچپن سے سن کے اتنے ایج کو پہنچ جاتے ہیں کہ جب اللہ کی ایکسیڈنٹلی قرآن کی بات سن لیں تو پھر عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں۔ کبھی کیا کہیں گے سمجھ نہیں آتا، اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، کبھی کیا کہیں گے کبھی کیا کہیں گے، مانیں گے نہیں، مانیں گے وہی نظریہ جو بچپن سے سن کے ذہن میں بنایا ہوا۔ اللہ کی کتاب کی ویلیو عقائد نظریات میں نہیں۔ ویسے کہتے ہیں قرآن جیسی کتاب ہی پوری کائنات کی کوئی، لیکن پڑھنا نہیں۔
فرمایا کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، مراد نظر رحمت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے، ان کی آسانی کے لیے ان کے تعبیرات استعمال کی جا رہی ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے رحم کی اپیل کرے نا، تو اگر وہ رحم والی نظر سے دیکھ لے، اس کا مطلب ہے اس نے سن لی۔ فرما رہا دیکھے گا بھی نہیں۔ جرم کیا ہے؟ قسموں کے بدلے پیسے کھانا اور عہد توڑنے، یہ چھوٹا جرم ہے، کرپٹ ہو جائے گا معاشرہ۔ لہذا مثلا سورۃ المائدہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عقد کرتے ہو، عقد صرف نکاح نہیں ہوتا، عقد یعنی دو طرفہ ایگریمنٹ، عقود اس کی جمع ہے، جو عقود کرتے ہو اوفو، وفا کرو ان سے، یہ دین ہے، نہ کہ عہد توڑتا ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، یہ دین نہیں ہے۔ ٹوپی اور تسبیح ان چیزوں کا آلٹرنیٹ نہیں بن سکتی، کھانے کھلانے ان چیزوں کا آلٹرنیٹ نہیں بن سکتے کہ بندہ کہے یہ تو میں نے کرنا ہے۔ وہ ایک بندہ، ایک دفعہ ہم گئے تھے بچپن میں علاقہ غیر میں چلے گئے، وہاں پہ وہ شیشے کے پیچھے وہ چرس رکھ کے بیٹھا ہوا تھا بندہ، اس نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ تو ہم اس وقت 8ویں 9ویں میں پڑھتے تھے، اس مذاق سے اس کو چھیڑا، چند لڑکے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نظر نہیں آتا تمہیں چرس ہے؟ تو ہم نے کہا یہ کیا ہے جو ہاتھ میں ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر، یہ دین ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے۔ اس قسم کے نظریات بنا کے اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ انہیں اس جو نجاست لے کر آئے ہیں دنیا سے، نہ اس نجاست سے انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دین پیور، مزیدار لگے یا مزیدار نہ لگے۔ ظاہر ہے جو یہ کام نہیں کرتا اس کو تو اچھا لگے گا، خود جو دوسروں کے عہد پورے کرتا ہے وہ بھی چاہے گا اسے اچھا سارے عہد پورے کرے، لیکن جو خود عہد توڑنے پر ہی گزارا کر رہا ہے اور قسمیں جھوٹی کھانے پر، وہ کہے گا یار یہ دین نہیں، کوئی اور دین بتاؤ جس کا پیکج اچھا ہو، تاکہ میرا کام بھی چلتا رہے اور جنت میں بھی میں پہنچ جاؤں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی مثال دی ہے اور فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جائے، اس خاتون کی طرح نہ ہو جائے۔ کون سی خاتون؟ ابھی تو خیر وہ ٹائم گزر گئے، پہلے آپ نے دیکھا چرخہ کاٹتی تھی خواتین، تو وہ روئی کا جو ہے مثلا اس میں دھاگا بنتا، کہتے وہ دھاگا پوری دن بناتی رہے، پورا زور لگا کے، اور اینڈ میں پھر اسے کھول دے، یعنی جو سارا دن زور لگایا تھا اس کو بنانے پر، پھر اس کو اسی طرح روئی بنا دے، دھاگا کاٹنے کے بعد پھر خراب کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا، یعنی تم نے اسلام قبول کیا ہے، پھر یہ حرکتیں کر کے گویا تم وہ عورت ہو جس نے دھاگا بنایا ہے، پھر خود ہی اپنی حرکتوں سے اس کو خراب کر دیا۔ وہ اسی روئی کی شکل میں لے گئی ہے کہ جو اب گویا پوری محنت اپنی ضائع کر دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ التي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، یہ ادھیڑ دیا، اس کو خراب کر دیا جو بنایا تھا سارے دن۔ اب دیکھیں قسموں کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ، بھی قسموں کی بات ہی چل رہی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ بعض دفعہ جس بیچارے کا حق ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے،
تو پھر دوسرے سے کہا جاتا ہے تو قسم کھا کے، یہ بندہ غلط ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کے اس کا مال ہڑپ کر لیتا۔ قسم کھانی ہوتی، آپ جائیں مثلا یہ دیہاتوں میں ڈیرے داری نظام وغیرہ، قسم پہ بات جا کے رکتی، اب جسے جھوٹی قسم کھانی ہے۔ اور ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں، آپ یقین کریں، ان سے کہو نا اللہ کی قسم کھا، ہنس کے کھا لے۔ اسے کہے کہ جا اس دربار کی کنڈی کھڑکا، کہے گا نہیں 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 نہیں، پیر بڑا ڈاڈا ہے، چاہے توجہ کر رہے، اللہ کی قسم کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایک دیہاتوں میں رسم ہوتی ہے، فلانے پیر کی کنڈی کھڑکانی، جا کے کنڈی سمجھتے ہیں نا جو باہر لگی ہوتی وہ کھٹکھٹاؤ، یہ قسم ہے۔ تو اگر کوئی دل میں جھوٹ لے کے کھٹکھٹائے تو پیر اس کی ٹانگیں توڑ دے گا، پیر اس کے بچے کھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کی قسم سے ڈر، اللہ کی قسم کھا لیتے، لہذا آپ دیکھیں گے اللہ کی قسم نہیں کھلائی جاتی، کہتے فلانے دربار میں گھس، اسے دربار والے سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ایسا بنا دیا۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ کیا کر کے تم اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے؟ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم اپنی قسم کو آپس میں فراڈ کا ذریعہ، مکر و فریب کا ذریعہ بناؤ تاکہ ایک قوم، ایک گروپ دوسرے گروپ سے زیادہ فائدہ کما لو۔ قسموں کو اس لیے یوز کرو کہ تم زیادہ پروفٹ کما لو، تمہارے ہاتھ زیادہ مال لگ جائے۔ یہ کام اگر کرو گے اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے جس نے چرخہ کاتا اور اینڈ میں سارے کو پھر تار تار کر دیں۔ یہ جھوٹی قسمیں تمہارے دین کو یوں، تمہارے ایمان کو یوں تار تار کر دیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اس بات کے ذریعے اللہ صرف تمہیں آزماتا ہے، تمہاری آزمائش ہے، کیا کرتے ہو تم قسم کھا کے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ادھر تو تمہیں وہ آزما رہا ہے، دے لو چکر جتنے دینے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانی ہے، عہد توڑنے کر لو، قیامت کے دن حتمن وہ تم پر واضح کرے گا ما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اور پھر جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے اور پھر عہد توڑ دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن واضح کر کے چھوڑے گا کہ تم نے کہاں فراڈ لگائے تھے اور اس کے بعد کیسے تم لوگوں کے سامنے نیک بھی بن جاتے تھے۔ 93 آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ یا ایک ہی امت سے کیا مراد ہے؟ اگر خدا چاہتا وہ کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کر سکتا، سب اس کے اطاعت گزار ہوتے، ایک امت بن جائے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اس نے تمہاری آزمائش چاہیے کہ تم اپنے اختیار سے، عقل تمہیں دی ہے، نبی تمہارے پاس آ گیا، اللہ کا قرآن تمہارے پاس آ گیا، شریعت یعنی خدا کا قانون تمہیں بتا دیا گیا، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم اپنے ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہو یا اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہو، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا سب کو اطاعت پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہتا۔ پھر کیا چاہا ہے؟ وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جسے چاہتا ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کرتا ہے، ورنہ آزمائش کیسے؟ ٹھیک ہے، ایک بندے کو پکڑ کے آپ گردن سے اس کو پانی میں غوطے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ کھانسے بیچارہ مرنے لگے، تو آپ اس سے کہیں اور تو نے پانی میں منہ ڈالا کیوں ہے؟ جب تجھے پانی میں تو نہیں رہ سکتا، تو سانس نہیں بند کر سکتا، وہ کہے گا تو نے میرا
گلا گردن پکڑ کے اندر ڈالا، میں نے خود تھوڑی ڈالا. اگر اللہ زبردستی گمراہ کرے تو پھر گویا ایسا ہے کہ خود گمراہ کر رہا ہے اور پھر کہہ رہے تو نے یہ کام کیا ہے اب جا جہنم میں. خود زبردستی نیک کام کروا رہا ہے اور پھر بندے سے کہہ رہے تو کتنا زبردست بندہ ہے، تو جنت ملے گی، تو نے نیک کام کیا. جبکہ دونوں ایکچولی اس نے خود کروائے ہیں، بندے کا اختیار کوئی نہیں. یہ باطل نظریہ ہے، جبر. تو یہ جو آیات ہیں، یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہ دیگر آیات قرآن جیسے مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیات بعض دیگر کی تفسیر کرتی، انہیں کھول کے بیان کر دیتی. مثلا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو دیگر آیات میں بتایا ہوا ہے اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. بہت سمپل ہے. کیا مطلب؟ فسق تو نے کیا اپنے اختیار سے، اس فسق کے ساتھ اللہ نے گمراہی کو جوڑ دیا ہو یوں، تو یہ کرے گا تو پھر گمراہ ہوگا. یہ کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے. تو اللہ اس والی چیز کو چھوڑ کے اس کا نام لے رہا ہے. گمراہ اللہ کرتا ہے، لیکن بتا دیا کنہیں کرتا ہے؟ فاسقوں کو کرتا ہے، ان کا فسق سبب بنتا ہے. تو اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، تم سب کے سب اللہ کی اطاعت میں آ جاتے، لیکن جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یعنی اس نے تمہیں آزمانا چاہا. اس نے کہا جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا. یہ اس نے قانون بنایا، ٹھیک ہے نا. لہذا وہ اس کی چاہت یہ ہے، نہ کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ سارے کے سارے اس کی اطاعت کریں. اختیار ہے تمہارا جو کرنا چاہو. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے دنیا میں. یہ تاکید ہے کہ جو اعمال تم دنیا میں کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے حتماً سوال کیا جائے گا. اور یہ سوال کیا جانا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے جمعے کے خطبے میں حدیث آپ کو سنائی تھی جو یہاں پر تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی سوال کرے گا اور تم سے بھی سوال کرے گا، جو کہ قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف میں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، اور ان قریب آپ سب سے یہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے. آیت نمبر 94، پھر وہی قسموں والی بات جاری ہے. لگتا ہے کہ جب یہ آیات اتری ہے تو جھوٹی قسمیں کھانے کا بازار کافی گرم تھا. فرمایا ولا، آیت نمبر 94، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. یہ جو لفظ ہے دخلاً، اس کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے قسمیں کھانا. اگلا بندہ بات نہیں سن رہا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بیچارہ مان گیا، فراڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بنا. انہوں نے دخلاً کا ترجمہ کیا فساد، اور وہ فراڈ کرنا یعنی فساد. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں. یعنی بات ادھر سے بھی ہوگی ادھر سے بھی ہو گئی، اس نے اپنی قسم سے بات چینج کر دی. یعنی جمے ہوئے قدم اکھاڑ دیے اپنی قسم، جھوٹی قسم کے ذریعے سے. تصویر کا رخ ہی بدل دیا، قسمیں کھانا شروع ہو گیا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں، نہ جھوٹی قسمیں کھا کے فساد کرو ایسے. وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تمہیں عذاب چکھنا پڑے، بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم نے اللہ کے راہ سے روکا اس کے سبب تمہیں عذاب چکھنا پڑے. اب اللہ کی راہ یہاں پر دائرہ وسیع ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اللہ ہر حق اللہ کا رستہ ہے، ہر صحیح بات کرنا. اب ایک بندہ آ کے جھوٹی قسم کھا کر کیا کرتا ہے؟ غلط ٹریک پہ ڈال دیتا ہے، غلط تصویر بتا دیتا ہے.
تو گویا اس نے اللہ کی راہ سے روک لی. اللہ تو چاہ رہا تھا جس کا جو حق بنتا ہے وہ ملے، اس کا تو حکم وہ ہے انصاف و عدل ہو، لیکن اس نے قسم کھا کے ہیرا پھیری کر دی اور لوگ مشکوک ہوئے، دوسری طرف چلے گئے. اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. آیت نمبر 95. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہذا دنیا سے کی چیزوں کی خاطر اللہ کے عہد نہ توڑو. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ جو اللہ کا عہد ہے نا، یہ معنی میں وسعت رکھتا ہے. خود اسلام، خود کلمہ پڑھنا، یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنا. کتاب خدا کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کیا کہتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا عہد ہے بندے کے ساتھ. یعنی جو بندہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے عہد شکنی کر رہا ہے. جہاں قرآن نے فرمایا، یہ شروع میں سورہ بقرہ میں آتا ہے جب وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی اللہ مثال دیتا ہے، وہاں پہ فرمایا یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یضل بہ الا الفاسقین، جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وہاں فرمایا نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. وہ فاسقوں کی نشانی کیا بتائی؟ پہلی علامت بتائی الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے، کمٹمنٹ نہیں ہے، پکے نہیں ہے. جب ان کا مفاد آئے دین کے تقاضے کے مقابلے میں، دین ہو گیا. ہاں، جب تک دین ان کی اپنی کام کے چل چلاؤ میں کوآپریٹ کر رہا ہے، دین وہ دیندار ہے. جس طرح کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لاحق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین کو صرف چکھتے ہیں زبان سے، جب تک مزے کا لگے اس کے طواف کرتے ہیں، اور جب آزمائش آئے اسی دین کا تقاضا آزمائش ہو وَإِذَا بُحِّثُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار تمہیں تھوڑے نظر آئیں، قلیل نظر آئیں. حقائق بالکل وہی لب و لہجہ ہے جو اللہ کی کتاب کا لب و لہجہ، تکلف ہے ہی نہیں، اسٹریٹ فارورڈ. وہ تو نبی کے وارث ہے، اور نبی کے وارث اسی طرح بلاغ مبین کرتے ہیں جس طرح انبیاء بلاغ مبین کرتے ہیں، صاف پہنچا دینا. کسی کو پسند آئے، کسی کو پسند نہ آئے. لوگوں کو اتنا پسند نہیں آیا کہ مار ہی دیا. البتہ گزشتہ امتیں انبیاء قتل کرتی تھی، اس امت نے آل نبی قتل کر دی، آل نبی ذبح کر دی. تو کوئی زیادہ فرق اعمال نامہ ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، لیکن آل رسول تھی جن کے بارے میں فرما کے گئے تھے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت. شیعہ سنی سب میں یہ بات پائی جاتی، ان کو ذبح کر سوچا ہی نہیں. اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اور نہیں ہے تو ہم بتا رہے ہیں تمہیں، اللہ تمہیں یہ علم دے رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس رکھا ہے قسمیں نہ توڑنے والوں کے لیے، عہد سے وفا کرنے والوں کے لیے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم لے کر اور قسمیں توڑ رہے ہو. سمپل. کون کہتا ہے سمجھ نہیں آتا؟ اتنا سمپل ہے، اچھی طرح سمجھ آتا. ہاں، جس کا سمجھنے کا دل نہ ہو اس کو سمجھ نہیں آتا. آیت نمبر 96. اب فرمایا نا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کو مزید اس پہ تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا. تمہارے پاس اربوں خربوں ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس ختم ہو جائے گا.
وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہنے والا۔ تو پھر کیوں اس عارضی کے لیے اس دائمی کو ضائع کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے دیتے ہو؟ تو انشاءاللہ ہم نہ جھوٹی قسم کھائیں گے اور نہ عہد کر کے توڑیں گے، کم از کم جو سن رہے ہیں اور یہاں پر آئے۔ اگر یہ اصل دین ہے، یہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں اور مسلمان، یہ کہتے ہیں جیسے اہل بیت نے فرمایا، کہتے ہیں یہ شیعہ کچھ کا کچھ ہو جائے نہیں جھوٹ بولتا۔ میں نے یہاں پر امام عسکری علیہ السلام کی وہ وصیت سنائی ہوئی ہے کہ جب تم یہ کرو گے لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہے، میرے دل کو سرور پہنچے گا، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ چیزیں مجھے سرور پہنچائیں گی، نہ کہ گھر بےمانی کرے بےمانیوں کی رپورٹیں ملے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، ایسے تھوڑی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً جن لوگوں نے صبر کیا کیا مطلب؟ دل کر رہا تھا کہ پیسے یار مل رہے ہیں تو میرا پھیری کر دوں قسم کھا کے، لیکن رک گیا، روک لیا، یہ صبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکیدوں کے ساتھ، حتماً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر دیں گے، لیکن کیسا دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کا بہترین، یعنی اللہ کا جو اجر ہوگا وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ بہترین ہوگا، ہم دیں گے۔ 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے صالح عمل کیا، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن اللہ سے اجر تب ملتا ہے جب اللہ پر ایمان ہو، مومن ہونا بھی شرط ہے۔ جس نے عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن تھا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو عطا کریں۔